نماز کا سلام پھیرتے تو آپ پوچھتے کہ اے صحابہ یہ تو بتاؤ فلانا جو فلانے کے بیٹا وہ کدھر ہے؟ اب نماز میں نہیں ہے وہ. پھر اور ایک نام لیتے فلانا جو فلانے کے بیٹے وہ کدھر ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. پھر ایک اور نام لیتے. ایسے ہی 3 4 5 6 نام لیتے گن گن کے بندے. تو عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے. تو پھر آپ کیا جواب فرماتے عشاء اور فجر منافقوں پر بڑی باری. فجر اور عشاء منافقوں پر. تو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ منافق عشاء میں بھی نہیں آتے فجر میں بھی نہیں آتے؟ اس دور میں مسلمان جو تھے تمام کے تمام مساجد میں آتے. کوئی مسلمان گھر میں نہیں رہتا تھا, اور اگر کوئی رہتا تھا اس کو تنبیہ ہوتی تھی. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت نماز کی اور جماعت کی فرماتے تھے. ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائیں مجھے رعایت فرمائیں. جناب ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں نبینا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھ کو اجازت فرمائیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے, تو گھر میں کیوں نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے, میرا قائد کوئی, میرا رہنما کوئی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہے, رحمت فرمائی. تو میں ٹھیک ہے تم گھر نماز پڑھ لیا. اس کو رعایت دے دی. آپ مختار ہے, صاحب اختیار ہے جس کو جو رعایت عطا فرمائے. جب آپ نے اس کو رعایت عطا فرما دی اس نے اپنا عصا پکڑا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا. جب کچھ دور گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا. وہ واپس حاضر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ سے سنتا ہوں آواز, اور مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو. عرض کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی مجھے اجازت فرمائی ہے. فرمایا ہمیں نے اجازت دی, ہمیں نے کینسل کر دیا پروگرام. حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے رخصت دی تھی اور اب آپ کیوں فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کروں؟ فرمایا تو نے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں, تو میں نے تیرے عذر کو پسند کیا, قبول کیا اور تجھے رخصت دے دی. لیکن جب تجھے اجازت ملی تو اکیلا گھر کی طرف جانے لگا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اگر تو اکیلا گھر میں جا سکتا ہے تو اکیلا مسجد میں بھی تو آ سکتا. یہ اس کو فرمایا جا رہا ہے جو نبینا ہے. اب غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اہمیت میں اس چیز کی بیان فرماتے. اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں, کلمہ کے بعد سب سے پہلے نماز آتی ہے. کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکات. اور جب جبریل امین علیہ السلام, حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ سے پوچھا تھا یا رسول اسلام کیا ہے, تو آپ نے اسلام میں کلمہ کے بعد نماز کا ذکر کیا. آپ کو یہ شاید معلوم ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو چھٹے آسمان پر اٹھے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث لکھی ہے, جن نمبر 1 صفحہ 50 پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت جناب سرکار دو عالم سے واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر رکے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے. تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, مکالمہ ہوا, ایک میٹنگ ہوئی, ایک کانفرنس ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ما فرض اللہ علی امتک, کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا. باتیں نہیں پوچھی کیا کی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے جواب دے دیا تھا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, ہم نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں. یا اللہ کیا کی ہیں؟ فرمایا جو ہماری مرضی ہے کی ہے. ہم نے وحی ان پر فرمائی ہے جو ہماری مرضی میں فرمائی ہے. تو اس میں انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا, وہ اس میں دخل نہیں دیا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. یہ پوچھا ہے کہ امت پر فرض کیا کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام ہم کلام میں آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تجربہ ہے
ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. تو یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، پھر اس میں مشورے ہوئے ہیں. مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے موسیٰ علیہ السلام کے گزارش کرنے پر، ارجع الی ربک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور سوال کریں کہ تخفیف کی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے کہ یا اللہ یہ نمازیں موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے کہ یہ زیادہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے. میں خالق و مالک اپنے بندوں پر جو چاہوں فرض کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ آپ ایک میرے نمائندے نبی، میں الہ ہوں، وہ میرے رسول ہیں اور میں نے آپ کو 50 نمازیں دی ہیں تو آپ میرے ایک نبی کہنے پر واپس آ گئے. اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس کانفرنس میں اللہ تعالیٰ صدر بزم کائنات کے ساتھ خود بھی شامل ہے. کہا ٹھیک ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. بڑا لمبا مکالمہ ہے، پھر جانا پھر آنا پھر جانا، 9 دفعہ ایسے ہوا ہے جی. آخر میں 5 نمازیں رہ گئی. یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، ہماری بھلائی کے لیے میٹنگ ہوئی ہے، ہماری خیر خواہی میں ہوئی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے کیا کچھ نہیں کر سکتے. پھر آخر میں جب 5 رہ گئی تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے پھر گزارش کی کہ جناب یہ نمازیں زیادہ ہیں تو ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے حیا آتا ہے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی؟ اب پہلے پھیرے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، 5 نمازیں کم کر دی. دوسری دفعہ جانے پر بھی اللہ پاک نے کوئی بات نہیں کی. 9 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 45 نمازیں کم ہوئی ہیں. اب پھر جو آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں اب مجھے حیا آتا ہے. یعنی 45 کم کرا لیے، 45 کے وقت ایسا نہیں فرمایا. یعنی آپ کی نگاہ دیکھو کہاں تک کام کر، قیامت تک کے ایمان والوں کے سینوں میں غور کر رہی ہے، ان کے اعتقادیات میں غور کر رہی ہے، ان کی قوت ایمانی پر غور کر رہی ہے کہ میرے امتی کیسے کیسے ہوں گے اور کس طرح وہ اس کی پاسداری کریں گے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اب حیا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی اتاری، وہاں چھٹے آسمان پر وحی نازل فرمائی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے 50 فرض کی تھی، اور پھر جو حدیث کے حوالے سے بات میں کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور آپ کے جانے پر اللہ نے 5 کر دی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 50 فرض کی تھی اور یہ 5 کروا لی گئی ہیں، لیکن ہمارا ضابطہ برقرار ہے، آپ کی امت پڑے گی 5، میں 50 ہی لکھوں گا ان کے لیے. دنیا کو بھی دکھا دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان دیکھو کہ خود ہی جا رہے ہیں، خود ہی آ رہے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور وہ گزارش کر رہے ہیں. اور ان کی عظمت شان دیکھو کہ میں نے 50 فرض کی ہیں تو میں اپنے محبوبوں کی خاطر کتنی نمازیں کم کر دیتا ہوں، یہ پڑھ کے دیکھوں، مطالعہ کر کے دیکھوں. تو یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے کون کون تھے شریک؟ اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاکھوں فرشتے، کروڑوں فرشتے وہ بھی ساتھ شامل تھے. کیونکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہاں ملائکہ ضرور ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ملائکہ موجود ہیں. تو کروڑوں اربوں خربوں فرشتوں کی موجودگی میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی نماز کے بارے میں، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو 5 نمازیں دے دیں، یہ 5 پڑھیں گے اور ثواب ان کو 50 نمازوں کا ملے گا. کسی بھی اور عبادت کی اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے پھر ہم پر کتنا کرم کیا ہے، یہ آپ کی رحمت کی صدقہ ہے. فرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضابطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے، اور جہاں جہاں اقیم الصلاۃ یقیم الصلاۃ آتا ہے نا، وہاں نماز کا درستگی کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے کہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، ارکان کی تعدیل کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، رکوع سجود کی صحت کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قیام کا خیال رکھتے تھے، ان کے رکوع کا خیال رکھتے تھے، ان کے سجود کا خیال رکھتے تھے. ذرا سا بھی وہاں نقص ہوتا تھا تو فوراً تنبیہ فرما دیتے تھے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جب پڑھا لی، یہ رکوع اور سجود کے بعد میں حدیث آتی ہے کتاب الصلاۃ میں،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ زیبا